بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب کا بہت ہی شکریہ. سب سے پہلے تو آج کا جو اجلاس تھا اس لیے تاجکی اجلاس تھا. نواب یوسف تالپور صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کا نہ صرف اثاثہ تھا, پورا ملک کا ایک سیاست کے لیے ایک سیاست تھا, سیاسی بزرگ سمجھا جاتا تھا. اپنا سیاسی زندگی, سیاسی کارکن یہ اسٹوڈنٹ ڈے سے لے کے آخری دم تک وہ نہ صرف جمہوری جدوجہد, سیاسی جدوجہد, مگر اپنا نظریہ اور اصول اور منشور کے مطابق سیاست کرتا آ رہا تھا. تو آج میں شکر گزار ہوں تمام سیاسی جماعتوں کے جنہوں نے اس اجلاس میں ہمارا نواب صاحب کو یاد بھی کیا, اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ ایک انشاءاللہ وہ پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے, سیاسی کارکنوں کے لیے ہمیشہ ایک آئیڈیل رہے گا. کل صدر زرداری نے ایک تاریخی خطاب کی پارلیمان سے, اور تاریخ میں پہلی بار جو سویلین پریزیڈنٹ نے 8ویں دفعہ پارلیمان سے خطاب کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کے سامنے صدر زرداری کی اسٹیٹمنٹ شپ, صدر زرداری کی زور عوام کے اصل ایشوز پہ, اور جس طریقے سے صدر زرداری نے نفرت کے بجائے امید کی بات کی, تقسیم کے بجائے متحد ہونے کی بات کی, کنسنسس بنانے کی بات کی, اور سارے جو قوم کے ایشوز ہیں, معیشت سے لے کے دہشت گردی تک, انٹرنیشنل ارینا میں فلسطین سے لے کے کشمیر کا مسئلہ تک, ہمارے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کا, معیشت کے حوالے سے زراعت سے لے کے آئی ٹی سیکٹر تک, صدر زرداری نے اپنا خطاب میں عوام کے اصل ایشوز پہ غور کیا اور زور دیا. اور ساتھ ساتھ کہ جو صدر زرداری وفاق کی نمائندہ, واحد منتخب نمائندہ ہے جو تمام صوبائی اسمبلی سے الیکشن لڑ کے آتا ہے, تمام جو نیشنل اسمبلی ہیں, جو سینٹ آف پاکستان ہے, وہ بھی صدر زرداری صاحب کی پریزیڈنٹ آف پاکستان کی الیکٹڈ ہوتا ہے. اور اگر ایک ہوتا اس ملک میں وفاق کی نمائندگی کرنا چاہیے, وہ صدر زرداری, وہ صدر پاکستان کا ہوتا ہے. اور اس حیثیت سے, جس انداز سے اور جس طریقے سے صدر زرداری نے بڑے واضح انداز میں جو حکومت کے یک طرفہ پالیسیز ہوتے ہیں, جو حکومت کے کنسنسس کے بغیر پالیسیز ہوتے ہیں, اس کے بارے میں بھی تبصرہ کیا. خاص طور پہ جس طریقے سے یہ جو یک طرفہ فیصلہ نیا کنالز انڈس ریور کے سے نکالنے کا جو ایشو ہے, اس پہ صدر زرداری سے بڑا مثبت انداز سے وارن کیا, نہ صرف پاکستان کی نیشنل اسمبلی کو مگر حکومت وقت کو, کہ وفاق پہ ایک اسٹرین آ رہا ہے اس فیصلے کی وجہ سے, اور اس فیصلے پہ نظر ثانی کیا جائے, اس منصوبہ کو ابینڈن کیا جائے, اور کنسنسس کے ساتھ سارے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے ایسے فیصلے لینے چاہیے جو کہ عوام کے مسائل کا حل بھی ہو اور وفاق کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو صدر زرداری کا تاریخی اسٹیٹسمن لائق اسپیچ جو عوام کے اصل ایشوز پہ تھے, وہ آپ کے سامنے تھا ایک طرف, اور دوسری طرف جو اپوزیشن کا شور تماشا تھا وہ آپ کے سامنے تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کا جو پاکستان کے سیاستدانوں سے امید رکھتے ہیں وہ یہ کہ اپنے ذاتی ایشوز کے بجائے یا سیاسی تماشوں کی بجائے ان کے اصل ایشوز پہ غور کیا جائے, اور وہ صدر زرداری نے کل اپنا تقریر میں کیا. جہاں تک ہمارا افطار ڈنر ہوا تھا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ہاں, ہم بہت شکر گزار ہیں شہباز شریف صاحب کے
انہوں نے مجھے پورا پاکستان پیپلز پارٹی کی ڈیلیگیشن کو افطاری کے لیے ہوسٹ بھی کیا. اور اوبیسلی جب کہ سیاسی جماعتوں آپس میں ملتے ہیں تو وہاں سیاست کے بھی بات ہوتا ہے. ہم نے جو معیشت پہ مثبت انڈیکیٹرز سامنے آ رہے ہیں اور خاص طور پہ جہاں مہنگائی میں اس وقت اضافہ نہیں ہو رہا ہے اس پہ آئی ویلکم کنگریچولیٹڈ دا پرائم منسٹر اینڈ ہز ٹیم کہ ہم نے جو بھی سیاسی جماعتیں نے الیکشن لڑے اس بار تو عوام کا جو سب سے اہم مسئلہ تھا وہ مہنگائی کا مسئلہ تھا. اگر اس میں بہتری آ رہا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی جوائنز دا ریسٹ آف دا کنٹری ان کنگریچولیٹنگ دا پرائم منسٹر. اور ساتھ ساتھ جہاں ہمارے کنسرنز ہیں, جہاں ہمارے ایشوز ہیں, ان کو بھی ہم نے اٹھائے. یہ کینال کا منصوبہ کے ساتھ ساتھ جو کے پی اور بلوچستان کے پی میں لا اینڈ آرڈر کے مسائل بڑھتے آ رہے ہیں, اور جس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت میں کوئی دلچسپی ہی نہیں. ایک ہوتے کہ مسائل ہوتے پورے ملک میں مسائل, میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی صوبائی حکومت کا ان مسائل حل کرنے میں کوئی دلچسپی ہی نہ ہو. ان کا 1 سال گزر چکا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہاں کا وزیر اعلیٰ نے ایک افتتاح کیا ہے ایک منصوبہ کا؟ لا اینڈ آرڈر پورا صوبہ اس کا پراچنار سے لے کے بنو تک سابق قبائلی علاقے سے لے کے پشاور تک آگ دہشت گردی کا پھیل رہا ہے ان کا صوبہ میں, کوئی دلچسپی تو مجھے نظر نہیں آتی. تو اس ایشو پہ میں نے وزیر اعظم سے بھی ریکویسٹ کی کہ جہاں صوبائی حکومت شاید اپنا ذمہ داری نہیں اپنا رہا ہے وہاں ان کو زور دینا چاہیے, اگر ان کو مدد کی ضرورت ہے مدد دینا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ وفاقی بھی ذمہ داری ہے. اینڈ دے کانٹ ابینڈن پختونخوا ٹو دا ومز آف دس گورنمنٹ دیٹ ہیز نو انٹرسٹ ان دیئر ایشوز. تو اس پہ کافی تبصرہ ہوا بلوچستان کے حوالے سے, جو نہ صرف ایک طرف سے لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں, دوسرے جو کلائمیٹ چینج کے اور فلڈ کے جو 2-3 سال پہلے ہمارا جو سیلاب آیا تھا اس کا نقصان کے بارے میں ہم نے وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس تیزی کے ساتھ وہ ریکنسٹرکشن ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے. اور اسی طریقے سے جو پنجاب کے مسائل ہیں اس پہ بات ہوا, اور میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارا بات انشاءاللہ تعالیٰ چلتا رہے گا, اور جو فیصلے یا جو مل کے فیصلے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بہتر فیصلے ہوتے ہیں, اور ہم مثبت سیاست میں یقین کرتے ہیں اور کوشش یہی کریں گے کہ جہاں ہم سے ایک پازیٹیو انپٹ ہو سکتا ہے, جہاں سے ہم اپنا تجویز دے سکتے ہیں, وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ضرور دیں گے. عثمان بلوچ صاحب سوال. چیئرمین صاحب, یہ ایشو کینال کا ایشو پچھلے سال پاکستان پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی میں اٹھایا تھا. اس کے بعد یہ ایشو قومی قائمہ کمیٹی کو بھیجا گیا, قائمہ کمیٹی کے اجلاس نہیں ہوئے, پاکستان پیپلز پارٹی خاموش رہی, اور اس کے بعد یہ کل صدر نے یہ ایشو اٹھایا. اب اگر یہ تجویز صدر کی نہیں مانی جاتی تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا رد عمل کیا ہوگا, اور پاکستان پیپلز پارٹی اتنا عرصہ دراز سے اس ایشو پہ خاموش کیوں رہی؟ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ سچ بچائے, جھوٹ نہ بٹائے, اور جو اپوزیشن کا پروپیگنڈا ہے وہ نہ دہرائے. پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو آج سے نہیں ہمیشہ سے یہ ایشو اٹھاتا رہا ہے. اگر کسی نے یہ آواز اٹھایا سب سے پہلے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی تھا. آپ نے شاید نہیں سنا, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 27 دسمبر کو جب گری خدا بخش میں صدر زرداری نے تقریر کی یا میں نے تقریر کی, ہم نے وہاں بھی یہ ایشو اٹھایا. جب پارلیمان کا ہر سیشن میں میرا ممبران پارلیمانی اسمبلی, آپ ان کی تقریر شاید رپورٹ نہیں کرتے, آپ ان کی تقریر عوام تک شاید پہنچاتے نہیں ہیں یا خود نہیں سنتے, مگر نواب یوسف تالپور صاحب کا آخری تقریر اس نیشنل اسمبلی میں وہ اپنا ویل چیئر سے اٹھ کے چیخ کے اس ایشو کے بارے میں بات کر رہا ہے. خورشید جنیجو صاحب نے اس ایشو کے اوپر نیشنل اسمبلی پہ بات کی. میرا غلام میرا بدین کا تالپور صاحب جو ہے اس نے اس ایشو کی بات کی نیشنل اسمبلی میں. پاکستان پیپلز پارٹی کے کم ممبرز ہیں جنہوں نے اس پہ شاید بات نہ ہی کو. پھر ہمارا جو صوبائی حکومت ہے, جو اریگیشن منسٹر ہے, جو صوبائی بیوروکریسی ہے, جو وزیر اعلیٰ سندھ ہے, وہ ہر فورم پہ اگر اس ایشو پہ آبجیکشن آیا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی آبجیکشن
رہا ہے. تو یہ کہنا کہ پاکستان پیپلز پارٹی خاموش تھا یہ صرف غلط نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے, اور میں اس جھوٹ کو بڑا سخت انداز میں اس کا جواب دینا چاہوں گا. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سے, چاہے وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے وقت ہو, چاہے وہ اس کے بعد جو بھی حکومتیں آئے ہیں, یا یہ سب سے لیٹسٹ ایفرٹ, پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو لوئر ریپیرین کے جو پانی کی تقسیم پہ, جو وفاق کو ساتھ لے کے چلنے پہ آواز اٹھاتی ہے اور اٹھا رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی اٹھائیں گی. صدر پاکستان میں اپنا ایڈریس ٹو دی پارلیمنٹ میں سب سے ہائیسٹ فورم پہ, سب سے ہائیسٹ پلیٹ فارم پہ یہ آواز اٹھائے, اور وہ سیاستدان جو جان بوجھ کے اس پہ غلط فہمیاں اور اس جھوٹ کو پھیلا رہے ہیں, وہ جان بوجھ کے اس ایشو کو متنازع بنا رہے ہیں, وہ اپنا سیاست چمکانے کے لیے پی پی کہہ رہے ہیں, جب اصل میں ان کو جو جنہوں نے یہ منصوبہ بنایا, جو اس منصوبہ میں زور دے رہے ہیں, اس پہ بارے میں بات کرنا چاہیے. اگر آپ ایسے قومی ایشوز پہ بھی اپنے ہی سیاست کو چمکانے کے لیے, اپنی سیاسی ستارہ کو چمکانے کے لیے ان کو نشانہ بنائیں گے جو سب سے پہلے آواز اٹھاتے ہیں, جو آپ کو نمائندگی ہر فورم پہ کر رہے ہیں, تو پھر آپ دھوکہ دے رہے ہیں, آپ عوام کا دھوکہ دے رہے ہیں. یہ ایک سیریس ایشو ہے, یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے رورل پریڈنگ کے لیے, یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے. اس لیے یہی لوئر ریپیرین کا کیس پاکستان جا کے بھارت کے خلاف لڑتا ہے. اگر ہم اپنے ملک میں اپنا لوئر ریپیرین کا تحفظ نہیں کریں گے, اپنے اصولوں کو, اپنا قانون کو نہیں پاس کا تحفظ کریں گے, تو باہر ہم کون سے منہ دیں گے جب بھارت آپ کا اوپر پانی بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی ہی صحیح مانو, اصل مانو, نہ صرف اس ایشو کو ایجیٹیٹ کر رہے ہیں, اس ایشو پہ نمائندگی کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے مثبت پازیٹیو سیاست کے یقین رکھتے ہیں, اور جو لوگ واقعی ہی چاہتے ہیں کہ یہ منصوبہ نہ بنے, جو لوگ واقعی ہی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پانی کے ریسورسز کو غیر متنازع رکھیں, تو پھر وہ جہاں تنقید ہونا چاہیے وہاں تنقید کرنا چاہیے. تھینک یو. کیا حکومت کے ساتھ آپ کے سارے معاملات جو ہے وہ سیٹل ہو سکتے ہیں, اور کیا ہاف ٹرم کے لیے آپ پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں آئندہ؟ ہاف ٹرم والا پرائم منسٹر کا کانسیپٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو, جب ہم نے شروع میں حکومت سازی کے جو بات چیت چل رہا تھا, اس وقت ہم نے اس کانسیپٹ کے ساتھ نہیں دیا, اور پاکستان پیپلز پارٹی وی ڈڈنٹ کم اپ ٹو دس اگریمنٹ, تو اس کو تو ہم نے ریجیکٹ کیا تھا. جہاں تک ہمارے تعلقات ہیں حکومت کے ساتھ, بالکل ہمارا ایک اس طریقے سے جو سیاسی ساتھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہمارا ساتھ بیٹھنے کا, ساتھ ووٹ کرنے کا ایک بنیادی نکات ہے, اور میرا امید ہے کہ وزیر اعظم صاحب انشور کرے گا کہ کوئی اپنی جو ٹیم کا ممبر ہو, چاہے وہ وفاق کا ہو یا صوبہ کا ہو یا کسی بھی صوبہ, کہ وہ اس کو لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے, اور خاص طور پہ جس انداز میں اور جس طریقے سے وزیر اعظم صاحب نے ہمارا کل کی ملاقات میں اشور بھی کیا کہ کافی کچھ ہم نے مل کے حاصل کیا ہے, جہاں جہاں بہتری کا گنجائش ہے انہوں نے اپنی ٹیم کو بھی ہدایت دی کہ ایسے کوئی شکایت نہیں آنا چاہیے. تو میرا امید ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور باقی کا جو حکومت کا جو ساتھ ہے وہ چلتا رہے گا. دوسری طرف آپ کو خاص طور پہ پیپلز پارٹی کو اس انداز سے دیکھنا چاہیے کہ ہم تو تھرڈ لارجسٹ پولیٹیکل فورس ہے نیشنل اسمبلی میں. ہم
اگر ہم اتنا سیکیور ہوتے یا اتنا کانفیڈنٹ ہوتے یا اتنا ساتھ دے رہے ہوتے حکومت کا تو ہم شامل ہو جاتے ان کا حکومت میں. میں خود یہ اپنے پارٹی کے نمائندے وزیر ہوتے تو اتنا ہمارا کانفیڈنس لیول نہ حکومت سازی کے وقت تھا اور 1 سال بعد ہمارا کانفیڈنس لیول اس نہج پہ نہیں پہنچ چکا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی باقاعدہ حکومت کا حصہ بنے یا ہم ان کا کولیشن پارٹنر بنے. ان کے تو کافی تو there is that aspect. مگر جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جہاں عوام کے مسائل میں بہتری آیا ہے, جہاں مہنگائی میں کمی آیا ہے, جہاں معیشت میں اگر ہم کوئی مثبت ڈائریکشن میں جا رہے ہیں تو بطور ایک محب وطن پاکستانی میرا ذمہ داری ہے کہ میں نہ صرف حکومت کا تعریف کروں مگر اس جدوجہد میں ان کا ساتھ ہے. دوسری طرف تو وہ پی ٹی آئی والے ہیں. اب میں تو تیسرا نمبر میں ہوں, میرا تو ذمہ داری نہیں ہے کہ میں اس پارلیمان میں سے حکومت سازی کروں. سب سے پہلا ذمہ داری تو پی ٹی آئی کا تھا, سیکنڈ لارجسٹ پارٹی پہ نون لیگ کا ان کا تھا. پی ٹی آئی نے حکومت سازی کا وقت یہ کہا کہ ہم تو کسی سے بات نہیں کریں گے, تو انہوں نے اپنا جو ذمہ داری ہے وہ اپنی جو بھی وجوہات ہے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پورا نہیں کریں گے. اور اس وقت بھی آپ مجھ سے اس سوال کا جواب دیں کہ میں اپنے ورکرز کو, اپنے ووٹرز کو جنہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا, جنہوں نے تیر پہ مور لگایا, انہوں نے ان کا سب سے بڑا مطالبہ تھا کہ مہنگائی میں کمی ہو, اور اب مہنگائی میں کمی آ رہا ہے. دوسری طرف وہ صرف کہتے ہیں کہ قیدی نمبر 420 کو رہا کریں. اب میرا ورکر, میرا کارکن, میرا سپورٹر کا کیا دلچسپی, رہا کرو, وہ تو آپ کا ورکر کا شور ہوگا. So the other side is also not providing the People's Party with any reason, any point of engagement. یا ایسے کوئی, تو اس صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک پروڈکٹیو رول پلے کر رہی ہے, اور جس سیاسی جماعت نے ہمارے ساتھ نہ صرف انگیج کیا, ہمارے ساتھ کوئی ایک آؤٹ لائن طے کیا, ان کے ساتھ ہم چل رہے ہیں ملک کے مفاد. بشیر صاحب, جناب چیئرمین, ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پانی کا مسئلہ ہے وہ آپ کا بہت جینوئن بھی ایشو ہے, ان لوگوں کا رائٹ بھی زیادہ ہے جو دریا کی ٹیل پہ رہتے ہیں, اور آپ نے پارلیمان میں بھی آواز اٹھائی ہے, کل صدر صاحب نے بھی آواز اٹھائی ہے. لیکن یہ معاملہ سر شروع ہوا تھا یہ کیونکہ ایس آئی ایف سی کا ہے یہ منصوبہ, تو کیا جو ہے ایس آئی ایف سی کو کوئی خط لکھنے کا آپ کا پروگرام ہے, کیونکہ متعلقہ فورم تو وہ ہے, تو اس کو وزیر اعلیٰ یہ ڈبیٹ ہے متعلقہ فورم کون سا ہے. اب پاکستان پیپلز پارٹی کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ جہاں تک پانی کی تقسیم کا مسئلہ ہے, دا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ از دا رائٹ فورم. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم مسلسل یہ مطالبہ کرتے آ رہے ہیں کہ یہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جو آپ کا آئینی ذمہ داری ہے, آپ اس کو بلائے. 1 سال پورا ہوا ہے, آج تک ہم نے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا میٹنگ نہیں ہوا. جہاں تک گرین پاکستان کا منصوبہ ہے, جہاں تک زراعت میں انویسٹمنٹ لے کر آنے کا منصوبہ ہے, وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف اون کرتی ہے, ہم سمجھتے کہ یہ ہمارا ہی فلسفہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی منشور ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست ہے کہ زراعت ہمارا بیک بون ہے. میں تو چاہوں گا کہ ہم کامیاب ہو, ہم اپنے کسانوں کو نہ صرف ریلیف دلوا دیں مگر ان کی ترقی کو یقینی بنا دیں. میں سمجھتا ہوں سندھ حکومت نے یہ باقاعدہ پرپوز کیا ہے, میں نے مختلف فورمز پہ تقریروں میں بھی اور انگیج کر کے بھی ایک ایسا پروپوزل دیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم گرین پاکستان یا میں سمجھتا ہوں کہ جو آئینی طور پہ صوبائی سبجیکٹس ہے تو صوبائی حکومت کا اہم کردار ہونا چاہیے, تو چلے گرین پنجاب, گرین سندھ, جیسے بھی کرنا ہے وہ اس کو کامیاب بنانے کے لیے ہمیں 2 فیزز میں محنت کرنا پڑے گا. ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ کلیکٹو فارمنگ کو انٹروڈیوس کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک انقلابی سوچ ہے.
وہ سوچ SIFC کی طرف آیا ہے, اس کو ویلکم بھی کرتے ہیں. نا کلیکٹو فارمنگ کو کامیاب کرنا اور کلیکٹو فارمنگ کی جو امیڈیٹ ریزلٹس ہے وہ حاصل کرنا, وہ میرا خیال میں بہتر ایسے ہوتا کہ اس کو ہم فیز 1 اور فیز 2 میں دیکھا جائے. کلیکٹو فارمنگ فیز 1 کو کامیاب کرنے کے لیے اب ان علاقے جہاں اس وقت ایگریکلچر ہو رہا ہے, پنجاب اور سندھ کے وہ علاقے جو اس ملک کے ایگریکلچر اور اکانومی کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, ان کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے. پاکستان میں سب سے the largest land ownership is not by the big زمیندار, it is actually by the چھوٹا زمیندار. نہ وہ مارے جاتے ہیں اس لیے اسی حکومت کی اچھے پالیسیز اپنی جگہ, جو ہمارا انکم کاسٹ ہے, ان پٹ کاسٹ ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. جو ریسنٹ فیصلے IMF کی زور کی وجہ سے ذرائع ٹیکس پہ ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. جو موسمی تبدیلی اور واٹر سکیرسٹی, مطلب واٹر اس وقت نہ ہونے اور واٹر کی کمی کا وجہ سے ان علاقے جہاں where we are conducting agriculture at the moment بہت پریشر کے اندر ہے. اگر ہم یہ کلیکٹیوز بنائیں گے, اور کلیکٹیوز کا مطلب کہ یہ چھوٹے زمینداروں کو ساتھ ملائے کے ایک بڑا کنسورٹیم بنائیں, ایک بڑا کلیکٹیو بنائیں, اور اس بڑا کلیکٹیو کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ کہ جب یہ چھوٹے چھوٹے زمیندار مل کے کام کریں گے تو وہ کلیکٹیو بارگننگ کا طاقت ان کو ملے گا. جب وہ اپنا ان پٹس کو خریدیں گے, جب کلیکٹیولی خریدیں گے, زیادہ تعداد میں خریدیں گے, تو وہ جو ان پٹ کاسٹ کا ایکسپینسو جو نقصان ہے اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں اور کم قیمت پہ اپنا ان پٹ کا بندوبست کر سکتے ہیں. دوسرا, پانی کی کمی ایک حقیقت ہے, موسمی تبدیلی ایک حقیقت ہے. آپ جس بھی سائنسدان کو اس دنیا کا کسی کونا سے اٹھا کے پوچھے کہ پاکستان کے ساتھ اگلا 10 سال, اگلا 20 سال, اگلا 50 سال میں کیا حال ہوگا, تو وہ آپ کو بتائیں گے. پہلے آپ کے جو پہاڑوں کے گلیشیئرز ہیں وہ زیادہ تیزی کے ساتھ پگھلیں گے, تو مطلب ہمارا سیلاب کی وجہ سے نقصان ہوتا رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ obviously موسمی تبدیلی کی وجہ سے, کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمارا ڈراؤٹس میں بھی اضافہ ہوگا, اس سے بھی نقصان ہوگا. اور الٹیمیٹلی جب یہ کلائمیٹ کی اثر مکمل ہو جاتا ہے تو ہمارا شدید ڈراؤٹ کا نقصان ہوگا. اس لیے ہمارا وہ گلیشیئرز کا, آئس کیپس کا, ہمالیاز میں وہ تعداد نہیں ہے. ہم انڈس ویلی سیولائزیشن سے لے کے برٹش کلونیل وقت سے لے کے آج تک فلڈ اریگیشن پہ یقین رکھتے ہیں, فلڈ اریگیشن سے کام لیتے ہیں. روس کے بعد دنیا میں سب سے بڑا اریگیشن نیٹ ورک پاکستان کا ہے, اور ہمیں اس فلڈ اریگیشن کو چھوڑنا پڑے گا. نیا مزید اضافہ کرنے کے بجائے جو موجود ہے فلڈ اریگیشن سسٹم, اس سے ہمیں ٹرانزیشن کرنا پڑے گا. جو لارج سکیل انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوگا, یہ فلڈ اریگیشن کو چھوڑ کے اسمارٹ اریگیشن پہ, ڈرپ اریگیشن کے, اسپرنکلر اریگیشن پہ, بہت سے جو طریقہ کار ہیں اریگیٹ کرنے کا, اس کو یہ ٹرانزیشن بہت مہنگا ترین ٹرانزیشن ہوگا. اس وقت ہمارے پاس نہ کیپٹل ہے نہ لیکوڈیٹی ہے کہ ہم اتنا بڑا انویسٹمنٹ اپنا اریگیشن کی ٹرانزیشن میں کر سکیں, اور کل اس کا پرائس میں اضافہ ہوگا. تو آج سے ہمیں اگر یہ ٹرانزیشن کو شروع کرنا ہے تو انہی کلیکٹیوز کو جو ہم ان علاقے میں بنائیں گے جہاں اس وقت پاکستان کے کسان, چھوٹے کسان محنت کر رہے ہیں, ان کا ہم کلیکٹیوز بنائیں تاکہ وہ نہ صرف کلیکٹیو بارگن کریں اور اپنا ان پٹ کم قیمت پہ لے, مگر ساتھ ساتھ وہ مل کے یہ اخراجات کریں کہ ہم اپنا
ड्रिप इरिगेशन को, स्प्रिंकलर इरिगेशन को, स्मार्ट इरिगेशन को, क्लाइमेट स्मार्ट इरिगेशन को इंट्रोड्यूस करें। और अगर सूबाई हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इन कलेक्टिव्स के साथ मिलकर काम करते हैं और हम इनको ये स्मार्ट इरिगेशन के लिए सब्सिडी देते हैं और अगर वफाकी हुकूमत हमारे साथ मिलकर इस ट्रांजिशन को फंड करते हैं तो हम 1 साल के अंदर ही अंदर कलेक्टिव फार्मिंग फेज 1 इन इलाके में कामयाब करवा सकते हैं। सूबाई हुकूमत अगर इन कलेक्टिव्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो फिर जो आपके इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं या आपके जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ बार्गेन करने के लिए भी आपने इन कलेक्टिव्स को मदद तो करना पड़ेगा ना, वरना ये बड़े बड़े बिजनेसमैन आके तो अपने मफाद देखेंगे। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ग्रीन पाकिस्तान, ग्रीन सिंध, ग्रीन पंजाब, ग्रीन बलोचिस्तान, ग्रीन पख्तूनख्वा को कामयाब देखना चाहते हैं। कामयाब करने के लिए पहला फेज में हम चाहते हैं कि हम इन कलेक्टिव्स को और इस तरीके से सपोर्ट करें और हम अपना स्मार्ट इरिगेशन की ट्रांजिशन कल नहीं आज से शुरू करें, जिसमें ड्रिप इरिगेशन हो, जिसमें स्प्रिंकलर इरिगेशन हो, जिसमें सूबा सिंध में हमने इस मुल्क में सबसे ज्यादा जो रेन वाटर स्टोरेज डैम्स हैं हमने बनाए हैं, सबसे ज्यादा जो लाइनिंग ऑफ द कनाल्स है अगेन वाटर प्रिजर्वेशन के लिए हमने किया है। फर्स्ट फेज में ये कामयाब हो, इससे जो पानी बचता है, थर पार्कर मेरा अपना इलाका है, चोलिस्तान मेरा अपना इलाका है, अक्षरो थर हमारे यहाँ भी हैं, जगह जगह बेरानी इलाके हैं जिनको हम खुद इंशाल्लाह ताला पानी पहुंचाएंगे। इस वक्त भी हम बायोसेलाइन एग्रीकल्चर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सिंध में। सिंध की यूनिवर्सिटी बायोसेलाइन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पे गौर दे रहे हैं। हमने पायलट प्रोजेक्ट जो कामयाब हुआ है थर पार्कर में शुरू किया है। तो हमारे हम सिर्फ ऑपोजिशन फॉर द ऑपोजिशन सेक नहीं कर, हम कह रहे हैं ये हमारा ही एक नजरिया है, मंशूर है, सोच है और हुकूमत को हमारे साथ इस प्रोसेस में एंगेज करना चाहिए और अगर उनके ज़हन में कोई बेहतर तजवीज़ है तो वो ऑल द विलिंग एब्सोल्युटली, हम तो चाहेंगे कि तरक्की हो, मगर जो एटलीस्ट मीडिया में और सामने आ रहा है, जो तजवीज़ इस वक्त सामने है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझने की बहुत मुश्किल है। नैयर अली फ्रॉम समा टीवी। चमन साहब ये बताइएगा कि हम क्योंकि पीपल्स पार्टी की बीट कवर करते हैं और एक एक मोमेंट को देख रहे होते हैं आप लोगों के साथ ही, तो शुरू दिन से एक लाइजॉन चल रहा है हुकूमत के साथ, एलाइज हैं आप, लेकिन हम ये देखते हैं कि हुकूमत जो है वो कोई अमली तौर पर संजीदा दिखाई नहीं देती। बलूचिस्तान के फंड्स का मामला हो, पावर शेयरिंग का मामला हो, दीगर तमाम जो मसाइल जो हैं वो शुरू से पीपल्स पार्टी हुकूमत के सामने रखती है, अमली तौर पर हमें उसका कोई हल अभी तक दिखाई नहीं देता। ठीक है, सियासी तौर पर बयानबाजी की हद तक वो अलग बात है। फिर केपी के जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उस पर भी जरूर रोशनी डालिएगा कि कौन उसका जिम्मेदार है, कौन उसकी जिम्मेदारी उठाएगा। अगर ये इसी तरह से एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहेंगे तो फिर मईशत का क्या होगा, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड है सारी चीजें आपस में। हमारा बहुत अच्छा मीटिंग हुआ शहबाज शरीफ साहब के साथ एंड मेरा उम्मीद है कि जो असूली इश्यूज हैं, जो असल इश्यूज हैं, जो अवाम के मसाइल के हवाले से इश्यूज है, वो ज़रूर उनका हल निकलेगा। एंड आप जो खुद देख रहे हैं, आई विश दैट आई वाज इन अ पोजीशन कि आप ऐसे मुझे सवाल करने पे मजबूर नहीं होते, लेकिन आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ कि कैसे चलता आ रहा है। Having said that, हमारा ना सिर्फ मुस्बत मीटिंग हुआ है वज़ीर आज़म साहब के पास जिसमें उन्होंने हमें यकीन दहानी दिलाई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा मुस्बत सियासत करती हैं और जितना स्पेस है हमें सियासत करने की उस पर हम जोर देते हैं। I am optimistic that by the next budget we will be in a position where we shouldn't have
دیز مینی اتنا شکایتیں ہمارے لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے. جو جہاں تک لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے تو وہ سب کا ذمہ داری ہے آئینی طور پہ. شور پروونشل لا اینڈ آرڈر آئی واز گونا سے ڈیوالو, بٹ یہ ڈیوالو ایشو بھی نہیں ہے. ہمیشہ سے لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری یا صرف اب کا کردار تو ان کا ہے صوبائی حکومت کا, اور جہاں ان کا غیر سنجیدگی یا ان کا دلچسپی نہ ہونے پہ تبصرہ ہوتا ہے وہاں بھی. کل بھی ہم نے میٹنگ میں گورنر صاحب نے بھی اس بات پہ زور دیا کہ اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو ہم سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ وفاق کیا کرے. آج بھی میرا خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کی کے پی کے کی ٹیم انشاءاللہ اور نون لیگ کی کے پی کی ٹیم مل رہے ہیں تاکہ وہ خصوصی طور پہ پختونخوا کا لا اینڈ آرڈر اوور جو پختونخوا کے مسائل ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ کسی نہ کسی وجہ سے وہاں کی صوبائی حکومت ان پہ توجہ نہیں دے رہی ہیں, تو یہ الزام ہم پہ نہیں آنا چاہیے کہ اگر صوبائی حکومت توجہ نہیں دے رہی ہے تو وفاقی حکومت. میرا آپ سے کینالز کے حوالے سے کوشچن ہے, سیکنڈ کوشچن آپ سے اسپیسیفک ہے سر, کہ صدر صاحب نے کل ایک بہت اچھی تجویز دی کہ جی اس معاملے کے اندر ایک اتفاق رائے پیدا کیا جائے تاکہ ابقائیوں کو نقصان نہ ہو. اگر اس تجویز پر صدر صاحب کی تجویز پر حکومت عمل نہیں کرتی یا SIFC عمل نہیں کرتی تو پیپلز پارٹی کا کیا رائے عمل ہوگا؟ سر اس کے ساتھ ہی چھوٹا سا سوال یہ بھی لے لیجیے, ابھی بجٹ آنے والا ہے, کیا پیپلز پارٹی بجٹ کی منظوری کے لیے حکومت کا ساتھ دے گی؟ جہاں تک آپ کا سوال ہے صدر زرداری کی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے, حکومت کیوں نہیں مانے گی؟ کیا حکومت چاہتا ہے کہ وفاق کو نقصان ہو؟ کیا حکومت چاہتا ہے کہ یہ جو ہم سب کے لیے اہم منصوبے ہیں گرین پاکستان, گرین سندھ, گرین پنجاب, کہ وہ متنازع بنے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, حکومت چاہیں گے کہ وہ نہ صرف ان کا منصوبہ کامیاب ہو مگر ساتھ ساتھ ہمارا وفاق مضبوط رہے. اگر ملک کے کسی کونے سے لوگ سراپا احتجاج ہیں تو وفاقی حکومت بھی چاہیں گے کہ ان کے ایشوز کو ایڈریس کرے. جہاں تک بجٹ کی سوال ہے, میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارا اگریمنٹ کے تحت اس بار پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز مل کے نہ صرف بجٹ بنائیں گے مگر جیسے ہم نے طے کیا تھا کہ چاروں صوبوں کے PSDP ہم مل کے بنائیں گے. تو اگر ہم مل کے بنائیں گے تو میرا اپنا بجٹ بھی ہوگا, تو مخالفت کی کیا بہانہ میرے پاس ہے؟ حکومت کی بجٹ کو سپورٹ کریں گے. ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے, جب یہ الیکشن ہوا تھا, کس کی یہ جو الیکشن ہوا 2024 کا, اس کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ پیپلز پارٹی جو ہے PTI کے پاس گئی ہے کہ ہم مل کے ہم حکومت بناتے ہیں. کچھ آپ کی پارٹی کے لوگوں نے تصدیق کی, کچھ نے تردید کی. ایک ابہام ہے کہ آپ نے PTI سے کہا کہ مل کے حکومت بناتے ہیں. آج آپ کے منہ سے سننا چاہتے ہیں ایسا کوئی اب تک ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ میں خود تو کسی کے پاس نہیں کیا. آپ کو دیکھ رہے ہوں, آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کی CC کی اجلاس 2 دن کے لیے چلا. اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ خود چل کے آئے ہمارے پاس اور ہم 2 دن بیٹھے اس CC میٹنگ میں, اور وہ CC میٹنگ تب کنکلوڈ ہوا جب یک طرفہ ایک اعلان ہوا PTI کی طرف سے کہ وہ کسی سے بات نہیں کریں گے حکومت سازی کرنے کے لیے. اور جو پھر obviously جس نے آپ کے پاس آیا انہی سے ہم نے بات طے کیا اور حکومت بنائی.